بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ خطے کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان اور انڈیا کے اعلیٰ عسکری حکام بھی سنگاپور میں شنگری-لا ڈائیلاگ کا حصہ بنے اور دونوں نے گزشتہ ماہ کی لڑائی سمیت متعدد امور پر اظہار خیال کیا۔ شنگری-لا ڈائیلاگ ایک اہم سیکیورٹی کانفرنس ہے جس میں خطے کے کئی وزرائے دفاع اور اعلیٰ فوجی حکام جمع ہوتے ہیں اور وہ اپنے اپنے ملک کا موقف بھی پیش کرتے ہیں۔ ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ خطے کو تنازعات سے باہر نکالنے کے لیے اپنی اپنی سفارشات دیں۔ اس بار اس کانفرنس کے دوران انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز میں انڈین چیف آف ڈیفنس اسٹاف انیل چوہان کا طیارے گرائے جانے سے متعلق بیان انڈیا اور پاکستان میں بحث کا موضوع بنا، جبکہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا بھی اس تقریب کا حصہ بنے، جس دوران انہوں نے دونوں ممالک کے بیچ کرائسس مینجمنٹ پر زور دیا۔ دونوں ملکوں کے عسکری حکام نے اس حوالے سے بھی تبصرہ کیا ہے کہ اس 4 روزہ لڑائی سے کیا سیکھا گیا اور آیا مستقبل میں دونوں ممالک کے درمیان تنازعہ کسی بڑی جنگ کی جانب بڑھ سکتا ہے۔ انڈیا کے لیفٹیننٹ جنرل انیل چوہان پر امید نظر آتے ہیں کہ دونوں ممالک کی عسکری قیادت میں خاص طور پر یہ سمجھداری پائی جاتی ہے کہ وہ روایتی جنگ سے آگے کسی تنازعہ کو نہ لے جائیں۔ اگرچہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ انڈیا کو فضائی نقصانات ہوئے ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ انڈیا کے پاکستان میں فضائی حملے بھی مہارت کے ساتھ کیے گئے تھے۔ جنرل انیل چوہان کا کہنا تھا کہ انڈین حکومت نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر پاکستان سے تخریب کاری ہوگی تو پھر انڈیا اس کا جواب دے گا۔ تاہم انیل چوہان نے کہا کہ آپریشن سندور شروع ہونے کے بعد سے دونوں فریقین یعنی پاکستان اور انڈیا کی جانب سے دانش مندی کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا۔ جنرل چوہان نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ سمجھ بوجھ بارودی لوگوں میں ہوتی ہے۔ اس آپریشن کے دوران دونوں فریقین نے اپنی سوچ اور اقدامات میں سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم یہ کیوں فرض کر لیں کہ ایٹمی ڈومین میں کسی دوسرے کی طرف سے کم عقلی دکھائی جائے گی۔ دوسری جانب پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا کا کہنا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تناؤ کو کم کرنے کے لیے کوئی بیک چینل بات چیت نہیں ہو رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا سنگاپور میں شنگری-لا ڈائیلاگ کے دوران جنرل انیل چوہان سے ملاقات کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ جنرل طاہر شمشاد جنرل انیل چوہان کے بالکل برعکس جنوبی ایشیا میں ایٹمی تصادم کے خطرے سے خبردار کرتے ہوئے جنرل شمشاد کا کہنا تھا کہ یہاں ایسے تنازعات موجود ہیں جو کسی بھی وقت بے قابو ہو سکتے ہیں۔ جنرل طاہر شمشاد کا کہنا تھا کہ پہلگام حملے یا بلوچستان حملے کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی خطے کی ترقی کو خطرے میں ڈال رہی ہے اور ایسے اقدامات کی ضرورت ہے جو کشیدگی کے خطرات میں کسی بھی ابہام کو ختم کر سکیں۔ جنرل طاہر شمشاد نے سمجھ بوجھ بڑھانے پر زور دیا اور کہا کہ پائیدار کرائسس مینجمنٹ کے لیے باہمی برداشت، ریڈ لائن کی پاسداری اور مساوات کی ضرورت ہوتی ہے۔ عدم اعتماد کی فضا میں کوئی میکانزم کام نہیں کرتا۔ جنرل شمشاد کا کہنا تھا کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ برابری کی سطح پر تمام مسائل کے حل کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہے۔ سنگاپور میں جنرل انیل چوہان اور جنرل طاہر شمشاد مرزا کے بیانات دوستوں انڈیا اور پاکستان میں توجہ حاصل کر رہے ہیں اور انہیں مستقبل میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات کے تناظر میں اہم سمجھا جا رہا ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاعی پیداوار کے سابق چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عبدالقیوم خان نے کہا کہ پاکستان کا موقف یہی ہے کہ جنگوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، مذاکرات کی طرف آئیں اور فوج کے درمیان ہی نہیں بلکہ وزارت خارجہ میں بھی ہاٹ لائن قائم کی جانی چاہیے۔ جنرل انیل چوہان نے ایٹمی تصادم کے خطرے کے امکان کو مسترد کر دیا، تاہم پاکستان میں دوستوں اس حوالے سے تحفظات پائے جاتے ہیں۔ تنازعات کا تعلق سیاسی فیصلوں پر ہوتا ہے، جبکہ اس وقت انڈیا میں وزیر اعظم مودی ایک ایسے حکمراں ہیں کہ جن کے آپریشن سندور کے بعد بھی دیے گئے بیانات، عزائم اور ارادے بالکل واضح ہیں۔
اور اسی وجہ سے جنرل فاہد شمشاد مرزا نے شنگریلا میں ایٹمی تصادم کے خطرے کی گھنٹی بجا دی، اور دوستو زور سے بجا دی۔ اور یاد رہے دوستو کہ یہ ایک پاکستانی جنرل نے گھنٹی خطرے کی بجا دی ہے، نہ کہ انڈیا کے بدبودار میڈیا نے۔ اب مستقبل میں کیا کوئی تنازع بڑی جنگ کی صورت اختیار کر سکتا ہے، تو دوستو اس کا انحصار انڈین جارحیت پر ہے۔ اگر انڈیا نے پاکستان کے کچھ حصے میں قبضے کی کوشش کی یا سندھ پاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کے حصے کا پانی لینے کی کوشش کی، تو پھر ڈھنکے کی چوٹ پر بات ہوگی اور دمادم مست قلندر ہوگا۔ دوستو صرف ڈی جی ایم اوز کے بیچ ہارڈ لائن رابطے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ انڈیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ امن کا راستہ جنگ نہیں بلکہ مذاکرات کا راستہ ہے۔ جنرل انیل چوہان کا کہنا تھا کہ جہاں انڈیا میں غم و غصہ پایا جاتا ہے اور انڈیا کی اپوزیشن جماعت کانگریس نے فوجی طیاروں پر نظر ثانی کا بھی مطالبہ کیا ہے، وہیں بعض حلقوں میں انہیں حمایت بھی حاصل ہوئے ہیں۔ دوستو حمایت کٹر ہندوؤں کی ہوئی ہے یا اویسی اور جاوید اختر جیسے لوگوں کی، جن کا کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے۔ ان دونوں کو شرم بھی نہیں آتی ہندوؤں کے پاؤں چومنے پر۔ جاوید اختر جب پاکستان آیا تھا تو پاکستانیوں نے اس کی کتنی چاپلوسی کی تھی، اس کے گھٹنے پکڑے تھے، نیچے زمین پر بیٹھے تھے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ بعد میں زہریلا سانپ نکلے گا۔ ایسے بھی دوستو دنیا میں لوگ ہوتے ہیں، اور یاد رکھیں دوستو کہ ایسے لوگ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے۔ اور اب بھی دیکھ لیں کہ ہندوؤں سے بھی اس بندے کو گالیاں پڑ رہی ہیں اور مسلمانوں سے تو پڑیں گی ہی۔ ایمانداری سے سوچا کہ اس شخص نے کیا پایا اور کیا کھویا، جو کہتا ہے کہ پاکستان سے بہتر میں جہنم میں جانا پسند کروں گا۔ تو دوستو ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہی تو ہے، اور جہنم ہی بہترین جگہ ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اس بندے کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ میں دنیا میں کیا کر رہا ہوں، اس لیے اس کے منہ سے سچی بات نکل گئی۔ بہرحال خدا بہتر جانتا ہے کہ کون یہاں جنتی ہے اور کون یہاں جہنمی ہے۔ انڈین تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عالمی میڈیا اور خارجہ پالیسی کی کمیونٹی صرف انڈیا کو ہونے والے نقصانات پر ہی کیوں توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ سارا معاملہ انڈیا کی کامیابی کی حد کو کم کرنے اور پاکستانی مزاحمت اور کامیابی کا بیانیہ بنانے کا ہے، ایسا دوستو انڈین تجزیہ کاروں کا کہنا ہے۔ دوستو جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تو ہم نے یہ کہا کہ اب جنگ نہیں ہو سکتی، مگر انڈیا نے کہا کہ نہیں، ہم لمیٹڈ وار کر سکتے ہیں۔ اور پھر مختلف تھیوری سامنے آئی کہ اتنے رقبے پر قبضہ اور اتنے معاشی نقصان کی صورت میں محدود جنگ ہوگی۔ بہرحال دوستو دونوں ممالک ایٹمی طاقتیں ہیں اور ان کے درمیان تنازع بڑھنے کا مطلب ایک تباہ کن ایٹمی تباہی کی صورت میں آئے گا، جو خطے اور دنیا کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ فتنۃ الہندوستان کے بلوچستان میں تخریب کار حملوں میں دوستو بھارت کے ملوث ہونے کے مزید شواہد سامنے آئے ہیں۔ مارکہ حق میں ناکامی کی بے عزتی چھپانے کے لیے بھارت نے اپنی پراکسیز کا بے دریغ دوبارہ استعمال شروع کر دیا ہے۔ بلوچستان میں بھارتی سرکردہ فتنۃ الہندوستان معصوم بلوچوں، بچوں اور خواتین کو نشانہ بنانے لگے۔ بھارت منظم منصوبے کے ساتھ تخریب کاروں سے بلوچستان میں حملے کروا رہا ہے۔ مزدوروں کا ناحق قتل، جعفر ایکسپریس ٹرین، اے پی ایس بس، خزدار اور سراب حملہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ فتنۃ الہندوستان کے حملے کے بعد بھارتی میڈیا پر وارفیئر چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ فتنۃ الہندوستان کے بلوچستان میں ہر حملے کے بعد بھارتی میڈیا اسے خوب اچھالتا ہے۔ ہر حملے سے پہلے اور بعد میں بھارتی سوشل میڈیا ان خبروں کو پھیلاتا ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی راہ سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس پوری طرح متحرک نظر آ جاتے ہیں۔ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد بھارتی میڈیا نے جعلی اور اے آئی ویڈیو تک چلائیں۔ یہ تمام شواہد فتنۃ الہندوستان کے ہر حملے کی منظم بھارتی منصوبہ بندی کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ فتنۃ الہندوستان کے ہر حملے پر بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا تخریب کاروں کے بیانیوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ حکومت پاکستان نے بلوچستان میں تمام تخریب کار تنظیموں کو فتنۃ الہندوستان کا نام دے دیا ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق صوبہ بلوچستان میں تخریب کاری میں ملوث تمام تخریب کار تنظیمیں فتنۃ الہندوستان کہلائیں گی۔
نوٹیفیکیشن کے مطابق دوستو، یہ نام ان تخریب کار تنظیموں کے اصل نظریے، عزائم اور مقاصد کو اجاگر کرتا ہے۔ صہیونی حکومت کی فوج کے سابقہ آپریشنل سربراہ نے کہا ہے کہ یہ بلکہ اعتراف کیا ہے کہ یہ حکومت موجودہ حکومت کھلی آنکھوں سے غزہ کے دلدل میں پھنس چکی ہے اور اس کے پاس اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ سابق آپریشنل سربراہ نے اعتراف کیا کہ وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کے وزیر خزانہ نے اسرائیل کو انسانی اور لاجسٹک بحران کی طرف دھکیل دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ آج افراتفری کا شکار ہے اور اس صورتحال کا واحد ذمہ دار اسرائیل ہے۔ اسرائیل کھلی آنکھوں سے اس دلدل میں ڈوب رہا ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ کے آغاز کو 600 دن گزر چکے ہیں مگر فوج ایک قدم بھی مکمل فتح کے قریب نہیں پہنچی۔ ریزرو فوجیوں کی ہمت اور برداشت ختم ہو رہی ہے اور فوج نظم و ضبط کے لحاظ سے ایک نیم فوجی گروہ میں تبدیل ہونے کے بالکل قریب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری فوج کو ایک ایسی جنگ میں الجھا دیا گیا ہے جس کا کوئی واضح ہدف یا اخراجی حکمت عملی نہیں ہے اور حماس کا خاتمہ جیسے کھوکھلے نعرے حقیقت میدان سے کوسوں دور ہیں۔ حماس نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے پیش کردہ غزہ میں جنگ بندی کے منصوبے پر اپنا دو ٹوک موقف مذاکرات کے ثالثوں قطر اور مصر کے سامنے دوستو رکھ دیا ہے۔ حماس نے امریکی جنگ بندی کی تجویز پر 3 واضح اور بنیادی مطالبات پیش کر دیے ہیں۔ پہلا مطالبہ غزہ میں مستقل اور پائیدار جنگ بندی کا ہے، نہ کہ عارضی یا محدود پیمانے پر سیز فائر کرنا جیسا کہ امریکی تجویز میں کہا گیا تھا۔ حماس نے امریکی تجویز کے مقابلے میں دوسرا مطالبہ غزہ اور مغربی کنارے کے تمام علاقوں سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاء کا کیا ہے۔ جنگ بندی کے لیے حماس کا تیسرا مطالبہ غزہ میں انسانی امداد کی بغیر کسی رکاوٹ کے آزادانہ فراہمی ہے، جس میں بنیادی ضروریات کی اشیاء، ادویات، طبی آلات اور تعمیراتی مشینری بھی شامل ہے۔ یاد رہے دوستو کہ جنوری میں ہونے والے 42 روزہ جنگ بندی معاہدے میں بھی یہی 2 نکات فوجی انخلاء اور امداد کی فراہمی ابتدائی مرحلے میں شامل تھے، مگر اسرائیل نے معاہدے کی ان دونوں شرائط پر عمل نہیں کیا۔ صدر ٹرمپ کے جنگ بندی منصوبے میں تجویز دی گئی تھی کہ حماس 10 اسرائیلی قیدیوں اور 18 ہلاک شدگان کی باقیات واپس کرے گا، جس کے بدلے میں اسرائیل 125 عمر قید کی سزا پانے والے فلسطینیوں اور 1111 غزہ کے دیگر باشندوں کو رہا کرے گا۔ شیو سینا ادھو ٹھاکرے گروپ کے پارلیمنٹ رکن سنجے راوت نے آپریشن سندور کو لے کر مودی حکومت پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے آپریشن سندور پر وزیر اعظم مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس پر سیاست کی جا رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ حکومت صرف بھارتی فوجیوں سے مخصوص آپریشن کا بے جا کریڈٹ لے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سنجے راوت نے ایک اہم بیان بھی دیتے ہوئے کہا کہ پہلگام میں تخریب کارانہ حملے کے 6 تخریب کاروں کو پکڑا نہیں جا رہا کیونکہ شاید یہ سبھی بھارتیہ جنتا پارٹی میں شامل ہو جائیں گے یا ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک دن آپ کو بی جے پی کے دفتر سے اس سے متعلق ایک پریس نوٹ ملے گا کہ تمام کے تمام تخریب کار بی جے پی میں شامل ہو چکے ہیں۔ سنجے راوت کا کہنا تھا کہ آپریشن سندور میں فوجیوں کے ذریعے کیے گئے آپریشن پر مودی حکومت سیاست کر رہی ہے۔ آج کل نریندر مودی ملک کی ہر ریاست میں جا کر اس کی تشہیر کر رہے ہیں، وہ صرف اس کا کریڈٹ لینے میں مصروف ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یوکرین نے روس کے سائبیرین علاقے میں ایک ایئر بیس پر حملے میں جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے بمبار طیاروں کو نشانہ بنایا ہے۔ یوکرین کا یہ حملہ روسی سرحد کے اندر طویل ترین فاصلے تک کیے جانے والا حملہ ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ روسی ایئر بیس روسی علاقے میں واقع ہے اور محاذ جنگ سے 4000 کلومیٹر سے زائد فاصلے پر ہے۔ یوکرینی انٹیلیجنس کے ایک اہلکار نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کی داخلی سیکیورٹی ایجنسی SBU نے ایک بڑے ڈرون حملے میں 40 سے زائد روسی لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنایا ہے۔ انڈیا کے مشہور تجزیہ کار پروین ساہنی نے کہا ہے کہ جنرل انیل چوہان کا یہ اعتراف کرنا کہ بھارتی فضائیہ کے طیارے 2 دن تک گراؤنڈ رہے ان کے مستعفی ہونے کے لیے کافی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ اب بھارتی فضائیہ کے طیارے مار گرائے جانے کی تصدیق کرنے کے بعد مودی سرکار کو نئے چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور ایئر چیف کا تقرر کرنا چاہیے۔ انیل چوہان وارفیئر کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ پاک فضائیہ نے جنگ کے آغاز میں ہی فضا میں برتری حاصل کر لی تھی، جس نے جنگ کا نتیجہ یا نقشہ ہی تبدیل کر دیا۔ پروین ساہنی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب سے مودی اقتدار میں آیا ہے، بھارتی فضائیہ تنزلی کی طرف گامزن ہے۔ بھارت کو ایسے سرکار کی ضرورت ہے جو جدید جنگوں کو سمجھتی ہو۔ ایسے اعترافات کے بعد بھی آپریشن سندور کی کامیابی کا دعویٰ کرنا عجیب اور مضحکہ خیز ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس نے وزیر اعظم نریندر مودی سے سوال کیا ہے کہ آپ کی خارجہ پالیسی کہاں ہے؟ پاکستان تو عالمی سطح پر کامیابیاں سمیٹ رہا ہے۔ کویت نے پاکستان پر ویزا پابندیاں ختم کر دی۔ کولمبیا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ بتائیں کہ کون سا ملک آج بھارت کے ساتھ کھڑا ہے؟ کانگریس کا کہنا تھا کہ بھارت کے لیے یہ افسوسناک لمحہ ہے کہ روس بھی اب پاکستان کے ساتھ معاہدے طے کر رہا ہے۔ بھارت کے قریبی دوست روس نے پاکستان کے ساتھ 2.6 بلین کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ کویت، ایران اور دیگر خلیجی ممالک بھی پاکستان کے ساتھ معاہدے طے کر رہے ہیں اور بھارت کھڑا منہ دیکھ رہا ہے۔ کانگریس کا یہ بھی کہنا تھا کہ چائنا اور روس پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور امریکہ بھی بھارت کو دھمکا رہا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ کانگریس رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مودی کی خارجہ پالیسی یا ملکی سیکیورٹی پر سوالات اٹھاؤ تو غدار قرار دیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی حالیہ جنگ میں بھارت کو پہنچنے والے نقصان کی تفصیلات سے پارلیمنٹ کو آگاہ کیا جائے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔